جشن آزادی منا رہے تھے کہ جیسے ہی 12 بجے تو ود ان 5 منٹس کو نا جھٹکا سا لگا تو میں ڈر سا گیا کہ وہ جس طرح ہلا تو مجھے اچانک سے لگا اس کو چیز کو نا کوئی ہٹ ہوئی اور وہ ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا نا، چیخا اور وہ رویا. لیکن بس اس کی قسمت میں جتنی سانسیں تھیں وہ اتنی ہی رہیں. انہوں نے کوشش تو کی لیکن ہم اس کو نہیں بچا سکے اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. جب آپ کے بیٹے کو اندھی گولی لگی اور اس کی بلیڈنگ ہو رہی تھی تو ایک لمحے کے لیے جیسے وہ آپ سے دور گیا، اس دنیا فانی سے گیا، تو آپ کے دل سے بددعا نہیں نکلی اس کے لیے، بدبخت کے لیے جس نے یہ کام کیا تھا کہ یار تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے؟ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، ان کو اس کے نقصان کا نہیں پتہ. ریان کی والدہ یقیناً 8 سال بعد بیٹا پیدا ہوا اور بڑی محبت چاہت جو ہوتی ہے بیٹوں کے ساتھ ماں کی جو انسیت ہوتی ہے بڑی زیادہ ہوتی ہے. کس طرح ٹیکل کیا، کیا کنڈیشن تھی؟ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب یہ فیملی 14 اگست کی خوشی منانے کے لیے چھت پر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا 11 ماہ کا بچہ بھی ہوتا ہے جس کا نام ریان ہے، اور تصویر آپ ونڈو پہ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، یہ 8 سال بعد بلال صاحب کے گھر پیدا ہوتا ہے. بڑی خوشی منائی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، اور اس دن بھی، جس دن 14 اگست تھی، اس دن بھی خوشی منانے کے لیے یہ اپنے بچے کو وہ فائر ورک دکھانے کے لیے کہ باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم چھت پہ جاتے ہیں. لیکن وہاں ہوتا یہ ہے کہ اندھی گولی آتی ہے اور وہ ریان کے سر پر لگ جاتی ہے جس کا وہ شکار ہوتا ہے اور انتہائی زیادہ جو ہے بلیڈنگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. میرے ساتھ وہ والد صاحب موجود ہیں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے ان لوگوں کے لیے، ان میں کہوں گا بدبختوں کے لیے کہ جو اپنی خوشی کو فائرنگ کی صورت میں مناتے ضرور ہیں لیکن ان کی جو فائرنگ اور ان کی جو گولیاں ہیں وہ کسی نہ کسی کی جان لے لیتی ہیں. ناظرین، وہ 11 ماہ کا بچہ جس کا نام ریان تھا، جس نے بڑی خوشیاں منانی تھی، وہ والد جس کے لیے سب سے مشکل لمحہ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانا تھا، ناظرین وہ بہت مشکل لمحہ تھا. میرے ساتھ وہ والد صاحب موجود ہیں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خوشی مناتے ہیں لیکن خوشی میں اس طرح کے کام کر جاتے ہیں جو کسی کے لیے زحمت کا اور کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. بلال صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے بلال صاحب، بڑا مشکل کا لمحہ ہے آپ کے لیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صبر عطا فرمائے. سر مجھے بتائیے گا کہ اس دن ہوا کیا تھا اور کس ٹائم آپ چھت پر گئے اور ریان جو تھا کیا کر رہا تھا؟ سر آپ کہہ لیں کہ ہم کوئی 11:47-48 پہلے، یعنی 12 بجے سے آپ کہہ لیں کہ ہم 2-3 منٹ پہلے چھت کے اوپر گئے اور میں تھا، میری گود میں میرا بیٹا تھا، میرے ساتھ میری مسز تھی اور میرے ساتھ میری سالی صاحبہ تھی اور ان کی گود میں ان کا بچہ تھا. ہم 5 لوگ یہ سوچ کے چھت پہ چلے گئے کہ باہر جانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنے ہی گھر کی چھت کے اوپر بس تھوڑا سا بچوں کو فائر ورکس وغیرہ دکھا کے اور نیچے آ جاتے ہیں. تو بس ہم چھت کے اوپر ہی کھڑے تھے اور بس ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ابھی ہم نیچے جاتے ہیں. تو ہمارے گھر کے سامنے 1-2 گھروں کے اوپر وہ چھت کے اوپر فیملیز بس کچھ فائر ورکس وغیرہ کر رہی تھیں، تو ہم وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. اور گلی میں گھروں کی چھتوں کے اوپر اور بھی فیملیز موجود تھیں. ہر چھت کے اوپر آپ کہہ لیں کہ بچے تھے، لیڈیز تھیں، بزرگ تھے. تو بس وہ جشن آزادی منا رہے تھے کہ جیسے ہی 12 بجے تو ود ان 5 منٹس کہہ لیں آپ، 12:05 کی یہ بات ہوگی کہ میرا بچہ میری گود میں تھا. تو اس کو جی اچانک سے نا ایک جھٹکا سا لگا، تو میں ذرا ڈر سا گیا. میں نے کہا آپ کی گود میں تھا ریان؟ جی سر میری گود میں تھا. اس کو نا جھٹکا سا لگا تو میں ڈر سا گیا کہ وہ جس طرح ہلا تو مجھے اچانک سے لگا اس کو چیز کو نا کوئی ہٹ ہوئی اور وہ ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا نا، چیخا اور وہ رویا. تو یہ چیز میرے لیے ایک ایسی تھی کہ پہلے اس کا رسپانس میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. تو میں گھبرایا تھا، اس کو میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا. جیسے ہی میں نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو میرے ہاتھ جو ہیں آپ کہہ لیں کہ خون سے بھر گئے. تو یہ دیکھ کے بس پھر میں گھبرایا اور میں نے اپنی مسز کو کہا کہ اس کو کوئی چیز ہٹ کر گئی ہے اور بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو فوراً ہاسپٹل لے کے کب تک آپ کو فیل نہیں ہوا تھا کہ اس کو کوئی اندھی گولی آ کر لگی ہے؟ سر دیکھیں، ہم چھت کے اوپر کھڑے تھے، چھت کے اوپر نا اندھیرا تھا تو مجھے کوئی فائر کی آواز بھی نہیں آئی. اور آپ کہہ لیں کہ مائنڈ بھی نہیں گیا؟ میرا مائنڈ بھی گیا بھی نہیں بھی گیا. میں نے سوچا گولی بھی ہو سکتی ہے، پر دیکھیں اولاد تھی بڑی قریب ہوتی ہے. تو پھر میں نے اپنے دماغ پازیٹیو سائڈ پہ لے کے گیا. میں نے کہا نہیں بلال، یہ گولی نہیں ہوگی، ہمارے بیٹے کو گولی نہیں لگ سکتی، یہ کوئی پٹاخہ وغیرہ آ کے کوئی چھوٹی موٹی چیز لگ گئی ہے، یا کہیں سے کوئی اور چیز آ کے لگ گئی ہے، یا ویسے کچھ اوپر سے آ گیا ہے وہ لگ گیا، تو گولی نہیں ہو سکتی. آپ پازیٹیو سوچیں تو گولی نہیں ہے. لیکن میرے مائنڈ میں ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہا تھا کہ گولی بھی ہو سکتی ہے. تو بس اسی طرح ہی پھر ہم وہاں سے بھاگے اور ہاسپٹل کی طرف. بلیڈنگ کافی زیادہ ہو رہی تھی، چھت کے اوپر کافی خون گرا، سیڑھیوں کے اوپر، پھر گھر کے اندر، گاڑی کے اندر، ہاسپٹل گئے ایمرجنسی کے اندر. بلیڈنگ کافی زیادہ ہو گئی تھی، چھوٹا بیٹا تھا، بلڈ لاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا تھا.
بس پھر ہم ہاسپٹل گئے. ہاسپٹل والوں نے ہمارے ساتھ آپ کہہ لیں کہ اپنی طرف سے پورا تعاون کیا. بس وہ بچے کو دیکھ کے وہ بھی ڈاکٹر بھی کافی رو رہے تھے, لیکن وہ جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. ہاسپٹل کے اسٹاف نے ہمارے ساتھ فل تعاون کیا. آپ کہہ لیں کہ پارکنگ سے لے کے ایمرجنسی تک. اس کے بعد بھی ہاسپٹل والوں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, اور جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا. لیکن بس اس کی قسمت میں جتنی سانسیں تھیں وہ اتنی ہی رہیں. انہوں نے کوشش تو کی لیکن ہم اس کو نہیں بچا سکے, اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. بلال صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا کوئی ایف آئی آر کروائی پولیس نے, آپ کو کیا رسپانس کیا؟ سر آپ کہہ لیں کہ اس متعلقہ تھانے کے جو ایس ایچ او صاحب تھے وہ ود ان 15-20 یا میکسیمم 30 منٹس ایمرجنسی میں ہی آ گئے تھے. ابھی ہم ایمرجنسی میں تھے تو انہوں نے کہا جی ایف آئی آر اور یہ وہ. میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ میں اس ٹائم اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے یہ چیزیں وغیرہ ڈسکس کر سکوں. تو بس پلیز آپ بس میرے بچے کے لیے دعا کریں, اللہ اس کی صحت دے. اس کی صحت کے علاوہ تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہ ایف آئی آر وغیرہ میں ان چکروں میں اس ٹائم بالکل بھی نہیں پڑا. میں ان کو یہ ہم پھر فری ہو کے یہ بعد میں دیکھتے ہیں. فی الحال آپ بس بچے کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کریں. ایف آئی آر کروائی نہیں آپ نے؟ ایف آئی آر کا ڈیسیجن جو ہے, میں 3-4 دن بڑا ڈسٹرب رہا منٹلی طور پہ. تو اب یہ کل رات کو ہم لوگوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ اب ہم ایف آئی آر کراتے ہیں. تو میں اب آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں ابھی لاہور میں ہوں اور یہ واقعہ اسلام آباد کا ہے, تو ہمارے جو اسلام آباد میں رشتہ دار ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن جائیں اور اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ رجسٹر کروائیں جا کے. بلال صاحب یقیناً اولاد کا دکھ جو ہوتا ہے وہ ہر ماں باپ کے لیے جو ہوتا ہے ایک جیسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ بڑی قریب ہوتی ہے. جب آپ کے بیٹے کو اندھی گولی لگی اور اس کی بلیڈنگ ہو رہی تھی تو ایک لمحے کے لیے جیسے وہ آپ سے دور گیا, اس دنیا فانی سے گیا, تو آپ کے دل سے بدوا نہیں نکلی اس کے لیے, بدبخت کے لیے جس نے یہ کام کیا تھا کہ یار تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے؟ سر بس آپ کہہ لیں کہ بدعا تو نہیں نکلی میرے دل سے. بس اللہ نے حوصلہ دے دیا, صبر دے دیا, یا جو آپ مرضی سمجھ لیں. یا میں اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ مجھے اس وقت اپنے بچے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا, کہ میرا دماغ بیک اینڈ پہ گیا ہی نہیں کہ یہ کسی نے گولی چلائی میں اس کو بدعا دوں یا ایسا کروں. اس ٹائم مجھے صرف اپنا بچہ نظر آ رہا تھا اور مجھے زندگی کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. ریان کی والدہ یقیناً 8 سال بعد بیٹا پیدا ہوا, اور بڑی محبت چاہت جو ہوتی ہے بیٹوں کے ساتھ ماں کی جو انسیت ہوتی ہے بڑی زیادہ ہوتی ہے. کس طرح ٹیکل کیا, کیا کنڈیشن تھی ان کی؟ سر بس یہ ہم پہ آپ کہہ لیں کہ قیامت تھی. اس میں میں نے اپنی مسز کو یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں یہ قیامت ہم پہ ہے, یہ میں اکیلا نہیں سنبھال سکتا, آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا. آپ میرا ساتھ دیں گی تو ہم اس برے وقت کو جو ہے وہ برداشت کر سکیں گے. اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی تو ہم نہیں برداشت کر سکیں گے. تو انہوں نے جس قدر ممکن ہو سکا میرا ساتھ دیا. وہ ابھی بھی میرا ساتھ دے رہی ہیں. اب آپ کو پتہ کہ مرد مرد ہوتا ہے, عورت عورت ہوتی ہے, ان کو میرے خیال سے میرے سے زیادہ دکھ ہوگا, لیکن بس اللہ ہمیں صبر دے. بلال صاحب مجھے بتائیے گا 23 ستمبر آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے اور آپ کے بیٹے کی بھی ڈیٹ آف برتھ ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈے کو کس طرح منائیں گے؟ سیم ڈے آپ بھی پیدا ہوئے اور آپ کا بیٹا بھی. سر جب اللہ نے مجھے 23 ستمبر 2024 کو اولاد دی تو میں بڑا خوش ہوا کہ ہماری سیم ڈیٹ آف برتھ ہے, اور ہم انشاءاللہ ساری زندگی جو ہے اس تاریخ کو ہم خوشی منایا کریں گے اور جشن منایا کریں گے. اب کیونکہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا, اب آپ میری بدقسمتی سمجھیں یا جو مرضی سمجھیں, اب اس ڈیٹ کو تو میں اپنی بھی خوشی کیا, مجھے تو اب آپ کہہ لیں کہ اس ڈیٹ کو ہمیشہ سوگ منانا پڑے گا. سر لاسٹ میں جاتے جاتے ان بدبختوں کے لیے کیا پیغام دیں گے جو اپنی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کسی کے لیے باعث نقصان کی صورت میں پیش آتی ہیں؟ کیا پیغام دیں گے؟ مریم نواز سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ سر مریم نواز سے تو میری کوئی اپیل نہیں ہے, میری اپیل تو عوام سے ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس چیز کا نقصان ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں ان کو اس کے نقصان کا نہیں پتہ. وہ ہوائی فائر شاید یہ سوچ کے کر دیتے ہیں کہ یہ گولی اگر ہوا میں جاتی ہے تو شاید جا کے گم ہو جاتی ہے یا ٹھنڈی ہو جاتی ہے یا پگھل جاتی ہے یا واٹس ایور جو بھی آپ کہہ لیں. مجھے خود اس چیز کا اندازہ نہیں تھا, لیکن یہ اثر نہیں ہے. جو گولی اوپر جاتی ہے اس نے نیچے بھی آنا ہے. ہمیں خود اپنے آپ کو روکنا ہے, خود ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے. ہر ایک بندے کے ساتھ ایک پولیس والا یا ایک سیکورٹی گارڈ یا ایک چوکیدار یا کوئی بھی آپ کہہ لیں کوئی رینجر نہیں کھڑا کیا جا سکتا. ہمیں اپنے آپ کو خود سمجھانا ہے, اپنے آپ کو خود روکنا ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھائیں, اپنے آپ کو روکیں. اپنے گرد و نواح میں آپ کی سراؤنڈنگس میں جتنے لوگ ہیں آپ ان کو بھی سمجھائیں. اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہ بندہ ایسے کرتا ہے آپ اس کو بھی روکیں.
کہ اب میرا کافی بڑا سوشل سرکل ہے، اب جنازے پہ کافی رش تھا، تو میرے خیال سے جتنے بھی لوگ آئے وہ خود بھی کوشش کریں گے کہ ایسی چیز خود ان کے ہاتھوں سے بھی نہ ہو، اور اگر وہ کہیں دیکھیں گے وہ اس کو بھی روکیں گے، آگے لوگوں کو بھی وہ منع کریں گے. اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ بات لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بس آپ خود بھی اپنے آپ کو روکیں، آپ لوگوں کو بھی روکیں، لوگوں کو بھی سمجھائیں اور اپنی احتیاط بھی کریں. بالکل جی. بلال صاحب نے تو یہ دکھ برداشت کر لیا، اور میں بڑا پریشان ہوں جس طرح ان کا حوصلہ، جس طرح ان کا جگرا کہ اپنا بیٹا انہوں نے کھویا ہے، اور جس انسیڈنٹ میں ان کا بیٹا گیا ہے ناقابل جو ہے وہ مزاحمت ہے کہ بے دردی کے ساتھ، ایک بے دردی کہا جائے گا کہ ایک اندھی گولی جو اب وہ بچہ اپنا جاتے جاتے ایک سوال ضرور چھوڑ گیا کہ میں اپنا لہو کس کے ہاتھ میں تلاش کروں، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جس نے پوری زندگی گزارنی تھی. ناظرین، ان لوگوں کے لیے خاص میسیج ہے، یا تو آپ لوگ باز آ جائیں اس طرح کے کام کرنے سے، یا عوام کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہو تو آپ گھر سے باہر نہ جائیں. اب دو چیزیں ہیں، اب کس نے کام کرنا ہے، کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے. اپنی قیمتی رائے سے ضرور گاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.